اگر آپ بھی ای کامرس کا بزنس چلا رہے ہیں تو آج کا ٹاپک آپ کے لیے گولڈ مائن ہے۔ ریسرچ کے مطابق ای کامرس بزنس میں پرسنلائزیشن سے 30% تک ریونیو بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ 80% کسٹمرز ان برانڈز کو پسند کر رہے ہیں جو پرسنلائزیشن پر کام کرتے ہیں۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر پرسنلائزیشن نہ ہو تو 70% کسٹمر غیر متعلقہ کانٹینٹ سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ نے ای کامرس سے پروڈکٹ بیچنی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرسنلائزیشن کیا چیز ہے۔ دراصل یہ ایک ایسا ٹول ہے جس میں آپ اپنے کسٹمر کو الگ الگ ٹریٹ کرتے ہیں، یا اسے آپ یہ محسوس کرواتے ہیں کہ آپ اس کو خاص ترجیح دے رہے ہیں۔ ہر کسٹمر کی پسند، ضرورت، رویہ مختلف ہوتا ہے، اور ڈیٹا کی مدد سے آپ یہ فرق جان جاتے ہیں، یا پھر اس شخص کو وہی ریکمینڈ کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں، ریکمینڈیشنز بتاتے ہیں جو اس کی پسند یا ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص سپورٹس شوز دیکھ رہا ہے تو آپ اس سے متعلق مزید پروڈکٹس دکھائیں۔ اگر کوئی بیوٹی پروڈکٹس دیکھ رہا ہے تو اسے اسی طرح کے ریکمنڈیشنز دیں۔ لوگوں کے رویے کے مطابق، لوگوں کی ایٹیٹیوڈ کے مطابق ان کو ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی ونڈو شاپنگ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ ایکسپیرینس کریٹ کریں۔ بہت زیادہ خرچ کرنے والوں کے لیے ایک الگ لسٹ بنانی پڑے گی، ان سے اسی حساب سے بات کریں، ٹریٹ کریں۔ کچھ ڈیل ہنٹرز بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس لازمی کوئی نہ کوئی ڈیل ہونی چاہیے، اور ان کو درست ٹائم کا انتخاب کر کے وہ ڈیل آفر کر دیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ اپنے کسٹمرز کی اس بنیاد پر سیگمنٹیشن کر لیتے ہیں تو آپ اپنی سیلز میں 20% تک فائدہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جیسے Amazon اور نیٹ فلکس پرسنلائزیشن پر ہی جا چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان کی ویب سائٹ یا ایپ کھولتے ہیں تو آپ کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسٹمر کا ڈیٹا اینالائز کرنے کے بعد اس کی پسند اور ضرورت کی اشیاء کے حوالے سے اس کو پرسنل ای میل یا نوٹیفیکیشنز بھیجتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہوگی۔ اس طرح آپ کسٹمر کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر سیلز کے بعد آپ شکریہ کا ای میل بھیج دیں یا میسج کر دیں، یا اپنی ریٹرنز پالیسی اور پروڈکٹ کے یوز کا مینول ای میل کر دیں، تو کسٹمر کی لائلٹی میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ خود کو خاص محسوس کرتا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بات میں نے شروع میں کی تھی، جب کسٹمر کو آپ یہ کہیں گے کہ جو چیز تمہیں چاہیے ہم اس کے مطابق چیز پرووائڈ کریں گے، وہ اپنے آپ کو پرائورٹائز سمجھے گا، اور جب کوئی مجھے پرائورٹی دیتا ہے تو میں اس کو پرائورٹی دیتا ہوں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اب نیکسٹ لیول پرسنلائزیشن پر کام کر رہی ہیں، جس کو پریڈکٹیو پرسنلائزیشن کہتے ہیں۔ اس میں اے آئی کی مدد سے پہلے ہی اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ کسٹمر کو کس چیز کی ضرورت ہے یا وہ اگلا قدم کیا اٹھانے لگا۔ اگر کسٹمر نے موبائل پرچیز کیا ہے تو آپ اس کو پروٹیکٹرز، کورز اور بہت ساری چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں جو موبائل سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی نے شرٹ کو کارٹ میں ایڈ کیا ہے لیکن خریدا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈسکاؤنٹ آفر کر سکتے ہیں، یا اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس پہ اتنی سیل لگ گئی ہے، اگر آپ ابھی خریدتے ہو تو اس کے اوپر یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس ٹیکنیک کو ری ٹارگیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پرسنلائزیشن کے لیے آپ کو بہت بڑی ٹیم یا مہنگا سسٹم نہیں چاہیے۔ آج کل گوگل اینالیٹکس، فیس بک ایڈز اور ای میل مارکیٹنگ ٹولز کی مدد سے آپ اپنے کسٹمر کو ٹریک کر کے ان کے لیے مخصوص آفرز بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی ای کامرس بزنس چلا رہے ہیں اور پرسنلائزیشن کے ٹولز کو سیکھنا چاہتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد ریونیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ نے اس سے کیا حاصل کیا۔